میرا صدقے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں، پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، سلاسن اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، شک کی گنجائش ہے۔ دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے لفظ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے، حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ کروں گا۔ مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ۔ اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو رب کے ساتھ مقابلہ اور رب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو قبول کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا۔ تیسری بات، آج دنیا میں انسان جس کی چاہے منت کر لے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کوئی شورٹی دے سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتے، اور اس کا راز کیا ہے؟ نورانی فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ جب اللہ راضی ہوتے اپنے بندے سے تو فرشتوں سے کہتے ہیں دعا کرو، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا، 2 فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ قبول کون کرے گا؟ میرا مالک۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخل کرتا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تلفا اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا
اس کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرے راہ میں خرچ کرو گے میں تجھ پہ خرچ کروں گا، وہاں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مال کا صدقہ۔ لیکن صرف مال کا صدقہ نہیں، مومن اس کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پہ ہوتی ہے، کسی ایک جہت پر نہیں۔ اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ محروم ہے صدقے کے اجر سے؟ نہیں محروم۔ وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، فی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے اٹھانا، راستہ صاف کرنا، یہ صدقہ ہے، تہدی الاعمى، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا، اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے، تدل المستدل علی حاجت اللہ قد علمت مکانها، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، تسعى بشدت ساقیک الی اللہفان المستغیث، ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے عون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے، والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، اور کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے، اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی روایت کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، جو اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، جو اپنے خادم کو تم دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، اور جو اپنی جان پہ اس نظریے سے خرچ کرتے ہو طاقت ملے میں اللہ کی عبادت خوبصورت کروں اور دنیا کے لیے خیر خواہی کا پیغام دینے والا بنوں، تو یہ کھانا پینا بھی صدقہ ہے۔ اور ساتویں روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، وافراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، اپنے ڈول سے پانی نکال کر بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے، کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے کسی کی جیب میں کچھ ڈال دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما زاد فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی کرنا تو ضروری ہے، جو اس سے زیادہ آپ کسی مہمان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی صدقہ ہے۔ ایک ہے لوگوں کی تکلیف، ایک ہے کہ خود بھی کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تعدل بین الاثنین صدقہ، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا، انصاف کی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل علی دابتہ فیحمل علیہا، کسی شخص کی مدد کرنا اور اس کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا بھی صدقہ ہے۔ او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ، کسی کے پاس سامان زیادہ ہے، وہ اپنی سواری پہ سامان نہیں رکھ سکتا، اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی مدد کر کے اس کے سامان کو رکھوا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے گھر سے نکلنا، ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے۔ بكل صلاة وصدقة وصيام صدقة وحج صدقة، روزہ رکھنا اور اگر عمرے کی اور حج کی توفیق اللہ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کل قرض صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ من انظر معسرا فلہ کل یوم مثلہ صدقہ، جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے، یہ مہلت دینا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فيأكل منه طير او انسان او بہیمة الا كانت له به صدقہ، تم میں سے کوئی اگر کاشتکاری کرتا ہے، باغبانی کرتا ہے، درخت لگاتا ہے، اس میں سے کوئی انسان کھا لے، کوئی جانور کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، آپ کو تو علم نہیں لیکن وہ بھی آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلیمہ علی من لقی صدقہ، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی ملے اور اس کو سلام کہے، یہ سلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور آخری صدقہ جو 36واں صدقہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بہت پیارا صدقہ ہے لیکن آج یہ صدقہ کرنے والے نظر نہیں آتے، اور وہ صدقہ کون سا ہے؟ كان علبة بن زید بن حارثة رجلا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، علبہ بن زید بن حارثة رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے۔ وقد حض على الصدقہ، فلما حض على الصدقہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر ترغیب دلائی صحابہ کو، سب نے صدقہ دیا۔ یہ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیس عندی ما اتصدق بہ، اللہ کے رسول میرے پاس مال نہیں جس کا میں صدقہ کروں، لیکن میں بھی کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مال نہیں تو کیسا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا انی اتصدق بعرض علی من نالہ من خلقک، میں صدقہ اپنی عزت کا کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی گالی دے، جو میری عزت کے بارے میں بات کرے، میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَقَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِ فَمَنْ شَتَمَنِي أَوْ قَذَفَنِي فَهُوَ فِي حِلٍّ، جس نے مجھ پہ الزام لگایا، جس نے مجھے گالی دی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اللہ نے تیرا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے، اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ کہا کرتے تھے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں؟ یہ قربانی کتنا عظیم کام ہے، کتنے عظمت والا اور اجر و ثواب والا کام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے باقی رہنے والی جتنی دنیا ہے ان کے بعد اس سنت کو جو قربانی کی سنت ہے اللہ نے جاری کر دی۔ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں، اللہ کے شعائر کی عظمت وہ سمجھتا ہے جس کے دل میں اللہ نے تقوی رکھا ہوتا ہے، عام دل تو اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
جن کے دل اللہ کو پیارے لگتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، ان چیزوں کی عظمت سمجھتے ہی وہ ہیں۔ مجرم قسم کے لوگ، منافق قسم کے دل تو کہتے ہیں چھوڑو جی قربانی کیا کرنی ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں، کسی فقیر کے گھر کا چکر لگا لو، تم نے قربانی پہ پیسے نعوذ باللہ ضائع کرنے ہیں، کسی بچی کی شادی کر دو۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقیر نہیں تھے؟ کہ آپ نے حج سے روک کے یہ کام کروائے کہ یہ کام بھی کروائے اور حج بھی کروائے اور قربانیاں بھی کروائے۔ ایسے ہی لبرل لوگ جن کو دشمنی ہوتی ہے دین سے اور دین کے کاموں سے، ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں۔ یہ تو سب کو یاد آتا ہے کہ حج عمرے پہ پیسہ لگ رہا ہے، قربانیوں پہ نعوذ باللہ ضائع ہو رہا ہے، ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے برباد کر کے جانیں خراب کرنے پہ آپ کو ترس آتا ہے۔ آج یہ نہیں شادیوں پہ لگ سکتے تھے، اس سے غریبوں کا بھلا نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف اپنے نام درج کروانے کے لیے گین بک میں تو اس طرح کے پنگے لینا، اس سے نیکیاں نہیں ہو سکتی تھی؟ کتنے ارب روپیہ ضائع ہوا۔ کیا صرف اسلام نے جو حکم دیا اس کی ہی دشمنی مقصود ہے؟ اللہ ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، اللہ ہمیں اس پہ مطمئن رکھا ہے اور اطمینان نصیب فرما۔ اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں۔ قربانی کرنے کی تیسری فضیلت یہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، فصل لربک وانحر، میرے محبوب نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کا شعار اسے بنایا ہے، مسلمان ہی وہ ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے قربانی کرتا ہے۔ یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر سال ہر گھر پر قربانی ہے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، اس لیے سب سے عظمت والے دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک وتعالی یوم النحر ثم یوم القر، عظمت والے دنوں میں سب سے عظمت والا دن 10 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر یوم القر جس کو ہم عید کا دوسرا دن بولتے ہیں، کیونکہ اس میں خون بہایا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک جان پیش کی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ گوشت تو انسان سارا سال ہی کھاتا ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے بڑی پابندی کے ساتھ، بڑا خیال کر کے کہ ہم نے عید کے بعد ہی قربانی کرنی ہے اور ہم نے ایسا ایسا جانور کرنا ہے، یہ جو چیزوں کا خیال رکھ کے چھری چلاتا ہے اس کی شان ہی بڑی ہے۔ یہ گوشت کے لیے تو چھری چلانا ہی نہیں ہے، وہ تو کھانا ہی کھانا ہے۔ اصل بات یہ ہے اللہ کے حکم کی تعظیم، کہ اللہ حضرت جلال کے پیغمبر نے بھی حکم دے دیا اور کر کے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی فضیلت یوں بھی بیان کی، پوچھا حج کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الحج والسج، الحج والسج، حج وہ افضل ہے جس میں اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک کہا جائے اور جس حج میں قربانی کی جائے، یہ فضیلت والا حج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا من کان له سعہ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ من کان له مال فلم یضح فلا یقربن مصلانا، مال اس کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہا تو اسے چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ لوگ سوال کریں گے اور کرتے بھی ہیں بس یہ گنجائش تو نہیں ہے تو کیا قرض لے کے قربانی کر سکتے؟ اگر آپ اپنے بیٹے کی چھوٹی بڑی سنتوں پہ 2-2 لاکھ قرض لے سکتے ہیں تو قربانی میں قرض لینے میں حرج کیا ہے؟ ایک ایسی دعوت جس پہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں جو دعوت ہے ہی نہیں، جو فطرت ہے اس کو اختیار کرنا ہی۔ اگر آپ اپنے رکھ رکھاؤ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے 10-10 لاکھ اپنی شادی پہ قرض اٹھا لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ یہ اتاریں گے کیسے، یہ صرف قربانی پہ ہی خیال آتا ہے۔ اگر آپ 10-10 لاکھ روپے ٹھنڈے علاقے میں دوستوں کے ساتھ جا کے ہوٹلنگ کر کے اور سیر و سیاحت میں لگا سکتے ہیں تو قربانی کرتے وقت آپ کو کیا مسئلہ بنتا ہے؟ یہ سوال دین پہ ہی کیوں اٹھتے ہیں؟
میرے اور آپ کے ذاتی شوق و ذوق پہ کیوں نہیں اٹھتے؟ کبھی یہ بھی انسان کو سوچ لینا چاہیے، جو اپنے بیلی متر اور سجنوں کے لیے لاکھوں روپے کھانے پہ خرچ کر سکتا ہے، وہ 1 لاکھ روپے کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پہ قربانی ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی کرے۔ شریعت کے دشمن آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور مختلف چینلز پہ، نہیں اس سال قربانی نہیں لینی، بجلی نہیں آ رہی، چلو کسی کو جنریٹر لے دو، کسی کو UPS لگوا دو۔ یہ وہ دشمن ہیں اسلام کے جنہوں نے شریعت کا مزاج نہیں سمجھا ہوتا، جنہوں نے اللہ ذوالجلال کی شریعت کی عظمت کو نہیں سمجھا ہوتا۔ قربانی کیجیے، قربانی کے لیے 4 باتیں یاد رکھیے۔ چوری اور ڈکیتی اور دھوکے سے لی گئی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اپنی قربانی کیجیے، تسلی کے ساتھ دیکھیے۔ دوسری بات، ان جانوروں کی قربانی کیجیے جن کا تذکرہ آیا ہے، یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے امام نووی کہتے ہیں، الاجماع انہ لا یجزئ فی الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم۔ امت کا اجماع ہے کہ قربانی اونٹ کی ہوگی مذکر یا مؤنث، گائے کی ہوگی مذکر یا مؤنث، بھیڑ بکری کی ہوگی مذکر یا مؤنث۔ اور تیسری بات، اس کی عمر کو بھی دیکھیے گا، بکری مذکر ہو یا مؤنث، جب تک 2 دانت نہیں اس کے ٹوٹے قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت ہے آپ کھا لیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اذبحها ولا تصلح لغیرک۔ ابو بردہ بن نیار کو کہا تھا، میرے صحابی تجھے میں اجازت دیتا ہوں، تیرے سوا کسی کو اجازت نہیں۔ اگر بھیڑ مذکر ہے یا مؤنث 1 سال کی ہو جائے تو آپ کر لیجئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ان الجزع یوفى مما یوفى منه السنی، یہ جزا بھی ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے تو 6 ماہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ چلو احتیاط کا پہلو لے لو، 1 سال کے اگر بھیڑ یا چھترا ہو جائے تو قربان ہو جائے۔ گائے 2 سال کی ہو جائے تو اس کے دانت تقریباً ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے فقہاء اور علماء لکھتے ہیں کہ 2 سال کم از کم اس کی عمر ضرور ہونی چاہیے۔ 5 سال کا اونٹ ہو تو اس کے بھی دانت گر جاتے ہیں، تو 5 سال تو کم از کم اس کے ضرور ہونے چاہیے۔ ایک الگ بات ہے کہ گائے ہو یا اونٹ کے بارے میں دوندا ہونے کی شرط کسی نے لگائی ہے کہ نہیں لگائی، دونوں پہلو موجود ہیں۔ ایک چوتھی بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ قربانی کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا عیب؟ العوراء البین عورها، اس کا کانا پن اتنا نہ ہو کہ کانا پن ظاہر ہو، وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ العرجاء البین ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے۔ اور تیسری بات، والمریضہ، ایسا بیمار جانور، لاغر جانور جو چل ہی نہیں سکتا۔ اور چوتھا، والکثیرہ التي لا تنقی، ایسا جانور جس کے دماغ کا مسئلہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، دائیں چلاؤ وہ بائیں چلتا ہے، تو ایسی قربانی بھی اللہ کے سامنے پیش نہ کیجیے، یہ قبول نہیں ہوگی۔ قربانی جو ہے مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت نے بکری ذبح کی تو اللہ کے رسول نے فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، فرمایا کھا لو۔ آج جاہلیت اور یہ سرحد پار کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں اس وطن عزیز پہ۔ یہ کدو کو چھیلتے ہوئے اگر اوپر سے ٹوٹ جائے کہتے حرام ہو گیا، اگر کسی عورت کا ہاتھ لگ جائے کہتے حرام ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں خود کرو، خسی جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں اور بغیر خسی کیے ہوئے جانور کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہیں، باقی ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے جو عموماً بیان نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے افضل قربانی کرنی ہے تو آپ کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دم عفراء ازکی عند اللہ من دم سوداوی، اور دوسری روایت میں آتا ہے احب الی اللہ، بالکل سفید رنگ کا اگر بکرا یا بکری یہ جانور، یہ 2 قربانیوں سے بھی اچھا ہوتا ہے، 2 قربانیوں سے بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ افرا کے مختلف معنی ہیں، بالکل سفید ہو ایک بات،
یا بالکل سفید ہے اس میں چند کالے نشان ہیں، یا مٹیالہ کلر ہے یہ بھی افرا ہے، یا یہ ہے کہ اس کا رنگ جس کو آج اب کہتے ہو کہ نسواری ہے اس طرح بھورے رنگ کا ہو، یہ بھی افرا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا احب الی اللہ من سوداوین، صحیح الجامع کی روایت ہے 3292 کہ اگر دو کالے رنگ کے جانور آپ کرتے ہیں تو ان سے ایک جانور یہ کرنا افضل ہو۔ آپ قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربان کیجئے، چھری کو پہلے تیز کیجئے، اس کو لٹا کے چھری تیز نہ کیجئے۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحد الشفارہ وان تبار عن البہائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قربانی کرنے لگو تو چھری کو پہلے تیز کر لیا کرو اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چھری تیز کر رہا ہے اور جانور کو لٹایا، اسے کوڑا لگایا تھا، اور کچھ لوگ کان سے اور ٹانگ سے کھینچ کے اس کو لے جاتے ہیں، فرمایا نہیں، سقھا الی الموت سوقا جمیلا، اور اس کو موت دینا چاہتے ہو تو ذرا پیار سے لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا، قرآن بھی کہتا ہے قربانی کا گوشت کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، اطعموا القانع والمعتر، ضرورت مند مسافر پڑوسی رشتہ داروں کو محروم نہ کرو، خود بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ۔ اور تیسری بات، اگر آپ نے زیادہ قربانیاں کرنی ہیں تو گنجائش ہے، اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 خود ذبح کیے، نہر کیے، اور باقی 37 سیدنا علی کے حوالے کر دیے رضی اللہ عنہ۔ پورا گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کرنا جائز ہے، جیسا کہ ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں صحابہ ایسے کیا کرتے تھے۔ اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن یاد رکھنا فخر کے لیے نہیں، سنت سمجھتے ہوئے آپ کر سکتے۔ اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے اس کی الگ سے قربانی کرنے کی دلیل نہیں، اپنی قربانی میں اسے شریک کیجیے۔ جب اس کی کھال کی بات آئے تو گوشت کا تیسرا کام بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَادَّخِرُوا، اگر آپ کے پاس گوشت زیادہ ہے مسکینوں فقیروں کو دے دیا ہے تو آپ اس کے کباب شباب بنا کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے ایک مفہوم پیش کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت پیش کیا سیدنا علی کو، پوچھا یہ کون سا گوشت ہے؟ جواب دیا قربانی کا۔ کہا اتنی مدت میں اللہ کے رسول سے پوچھ کے کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحج سے دوسرے ذی الحج تک آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلی 2 حدیثیں آپ کو یاد نہ رہیں بس یہی یاد رہے۔ آپ نے قربانی کے بارے میں 4 باتیں سمجھائی ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ قربانی ان تکون الاضحیہ ملکا للمضحی، قربانی اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی جس کا انسان مالک ہے۔ دھوکے سے قربانی لی گئی، فراڈ سے لی گئی، چوری کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اسی صحابہ قربانی سے پہلے جانور خریدتے، كنا نسمن الاضحیہ والمسلمون یسمنون، صحابہ ان کو کھلا پلا کے فربہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے۔ دوسری بات ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین، قربانی اس جانور کی جائے گی اس جنس معین میں سے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بہیمۃ الانعام سے قربانی ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں الاجماع على انه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم، قربانی ہوگی یا اونٹ کی ہوگی مذکر مؤنث، یا گائے کی ہوگی مذکر مؤنث، یا بھیڑ بکری کی ہوگی مذکر مؤنث، بہیمۃ الانعام کی قربانی کرنی چاہیے۔ ہاں کچھ لوگ کہیں گے اور کہتے بھی ہیں، اور کہنے والوں کو بھی کسی نے کہا ہی ہوگا، بتانے والوں کو بھی کسی نے بتایا ہوگا، بڑا مزیدار ہوتا ہے جی کیا؟ بھینس کا بچہ۔ مزیدار تو ہرن بھی بڑا ہوتا ہے، مزیدار تو نیل گائے بھی بڑی ہوتی ہے، کوئی حجت نہیں ہے مزہ جی۔ اس کو گائے پہ قیاس کرتے ہیں، قیاس کریں گے تو قیاس سے زکوٰۃ میں بھینس کا قیاس گائے پہ کرتے ہیں۔
اگر قیاس سے زکات دی، اگر قیاس کی بات کی تو آج کل تو لہنگے بھی 5.5 لاکھ کے گھروں میں پڑے ہیں، زکات تو ان کی بھی دینی پڑے گی، کپڑوں پہ تو کوئی زکات نہیں ہے۔ آج تو ڈنر سیٹ بھی 1 ملین کا بھی آتا ہے، اس کی بھی زکات دینی پڑے گی، اور برتنوں پہ کوئی زکات نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ صحابہ نے، تابعین نے یہ بات سمجھی جو آج ہم سمجھے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جانوروں کا حکم دیا انہی جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ تیسری بات، ان تکون الاضحیہ تبلغ السن المعتبر شرعا، ہر جانور کی اتنی عمر ہونی چاہیے، اس وقت اس کو قربان کیا جائے گا۔ حکم یہ ہے لا تذبحوا الا مسن الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، جب تک دوندا جانور نہ ہو تو قربانی نہ کرو، اگر وہ نہیں مل رہا تو پھر آپ جزع بھی کر سکتے ہیں۔ 5 سال کا اونٹ، 2 سال کی گائے، بھیڑ مذکر ہو یا مؤنث، ما اکمل السنہ، جس کی عمر 1 سال ہو جائے آپ کر سکتے ہیں، لیکن افضلیت پھر بھی اس کو ہوگی کہ دوندا ہو، نہیں مل رہا یا آپ یہ خرید چکے ہیں تو 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے، 2 سال کی گائے ہونی چاہیے، اور بھیڑ مذکر یا مؤنث 1 سال کی ہونی چاہیے۔ رہا بکری یا بکرا تو اس کے لیے حکم الگ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ بردہ بن نیار آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں قربانی کر چکا ہوں، ابھی عید نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا انما هو لحم قدمه لأهله، گوشت ہے اپنے گھر والوں کو کھلا دو، قربانی نہیں ہوئی۔ اچھا پھر کیا کروں؟ ان عندي داجنا من المعز وهي خير من مسنة، میرے پاس ایک پالتو بکری کا بچہ ہے جو دوندے سے بھی اچھا ہے۔ فرمایا اذبحها ولا يصلح لغيرك، تجھے میں اجازت دیتا ہوں، تیرے بعد کسی کو بھی قیامت تک اجازت نہیں ہے۔ تو بکری یا بکرا مذکر یا مؤنث ہو، یہ اس وقت تک قربانی اس کی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جب تک اس شرط کا اعتبار نہیں کرتے ہم، کیونکہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہی چلے گا۔ چوتھی بات، ان تکون الاضحیہ سالمۃ من العیوب المانعہ، ایسی قربانی نہ کرو جس میں 4 قسم کے عیب ہوں۔ پہلا عیب المریضہ البین مرضها، ایسی بیمار قربانی جس کی بیماری بالکل واضح ہے، وہ بیٹھی اٹھ نہیں سکتی، اگر وہ روایت مان لی جائے وقتی طور پر کہ یہ قربانی قیامت کے دن پل صراط پہ چلے گی، اس پہ بیٹھ کے جانا ہے، جو خود بیٹھی اٹھ نہیں سکتی وہ آپ کو کیسے کراس کروائے گی؟ والعرج البین عرجها ضلعها، ایسی لنگڑی قربانی جس کا لنگڑا پن واضح ہے، جو خود چل نہیں سکتی وہ دوسرے کو کیا اٹھائے گی؟ العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہے، نبینا تو ویسے ہی نہیں، کانے کی بات ہو رہی ہے۔ والکثیرہ التي لا تنقی، ایسا جانور جس کا دماغ درست نہیں، اس کو چلاتے دائیں ہیں وہ چلتا بائیں ہیں، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قربانی کا جانور خریدو ان نستشرف العین والاذن، کان اور آنکھ ذرا غور سے دیکھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہی سے گائے میں ہوتے ہیں، وقت تھوڑا ہے میں تھوڑا سا اختصار کرنا چاہوں گا، ساتھ ہی سے گائے میں ہوتے ہیں، ساتھ ہی سے اونٹ میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک قربانی کرنا چاہتا ہے 1 کر لے، کوئی 10 کرنا چاہتا ہے 10 کر لے، کوئی 100 کرنا چاہتا ہے 100 کر لے، اگر مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اگر مقصود گھمنڈ ہے پھر پیسہ ضائع نہ کرے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ صحابہ ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے تھے، اب لوگ بدأوا یبخلوننا، لوگ بخیلی کا تانا دینے لگ گئے ہیں، اس لیے زیادہ جانور لوگ کرتے ہیں۔ مقصود اگر تانوں سے بچنا ہو، فخر ہو، پھر جائز نہیں ہے مال ضائع کرنا۔ قربانی وہ کرو جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، مقصود یہ ہو میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے سوال کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی
چلو جی قربانی کا ایک حصہ تو ہے، لیکن میرے تو 5 بچوں کے ابھی عقیقے رہتے ہیں تو گائے کر لو، نہیں جائز۔ گائے کے 7 حصے قربانی کے ہیں اور عقیقے کے اندر 2 مستقل جانیں ہونی چاہیے۔ عن الغلام شاتان متکافئتان، بچے کی طرف سے 2 مستقل جانور اور بچی کی طرف سے 1 جان اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گائے یا اونٹ کے حصوں میں اس طرح شراکت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ عقیقہ ہے، یہ میری قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کو بھی ذبح کیا جو خصی کیا گیا تھا، اور ایسے جانور کو بھی ذبح کیا جو خصی نہیں کیا گیا تھا۔ دونوں قسم کے جانوروں کو قربان کیا جا سکتا ہے جب ان میں یہ 4 شرطیں پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے، بھیڑ، بکری، ان کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بائیں طرف لٹایا جائے اور 4 چیزوں کو کاٹو چھری کے ساتھ۔ کون سی 4 چیزیں؟ الحلقوم والمری والودجین، سانس کی نالی، کھانے پینے کی نالی، اور ان کے دائیں بائیں جو موٹی گلینڈز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جب یہ 4 کٹ جائیں تو اس وقت صحیح ذبح ہوتا ہے۔ رہا اونٹ تو اس کے ذبح کرنے کا طریقہ نہر کہلاتا ہے۔ اونٹ کو کھڑا کرو، اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھو، پھر اس کی ہنسلی میں کوئی تیز دھار لگاؤ، جب خون نکلے گا گر جائے تو پھر گوشت تو بنانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ کے صحابہ نے بھی اپنی بیٹیوں کو حکم دیا۔ قربانی مرد بھی کر سکتا ہے، قربانی عورت بھی کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امر ابو موسیٰ الاشعری بناته ان يضحين بأيديهن، ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں سے کہا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں خود کرو۔ نہ جانے کس نے کہہ دیا کہ عورت کو تو چھری پھیر دے حرام ہو جاتا ہے، اور آج کل ایک نئی بات ہے، کدو اگر اچھی طرح چھلکا نہ اتارے اوپر سے وہ بیل جس کے ساتھ کدو لگتا اگر پہلے ٹوٹ گئی نا تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اچھا جی کہاں لکھا ہے؟ لو ساری باتیں کو لکھی ہوتی ہیں۔ اچھا جو ساری باتیں لکھی نہیں ہوتی تو ان کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ قرآن لکھا ہوا آیا ہے، حدیث لکھی ہوئی آئی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر سے، علم والوں سے، بالبینات، وہ تمہیں دلائل سے بیان کرے، والزبر، تمہیں لکھی ہوئی بھی دکھائیں، کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ لکھا ہونا کو ضروری ہے؟ نہیں، مسلمان کا منہج یہ ہے جو میرا رب کہے گا، جو میرے رب کا محبوب کہے گا میں اس کو مانوں گا، کسی اور بات کو نہیں مانوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شام کے بعد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، اما بعد، انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قربانی کے احکام بیان کی وہاں قربانی کے آداب بھی بیان کی۔ صرف چند لمحات میں ان آداب کو سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قربانی کرنے لگے تو پہلا کام یہ کرے فَلْيُجَهِّزْ أَحَدُكُمْ، اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی کو لٹا دے اور اس وقت جو ہے اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہو اور دھوتی باندھ رہا ہو۔ فَلْيُجَهِّزْ أَحَدُكُمْ۔ دوسری بات، قربانی کو لٹانے سے پہلے أَن تُحَدَّ الشَّفَارَةَ، چھری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ قربانی کو لٹا کر چھری تیز کرنا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا تريد أن تبيتها موتان هلا احدثت شفرتك قبل ان تضجعها، اس کو لٹانے سے پہلے تو نے چھری کیوں نہیں تیز کی؟ اس کو دگنی موت دینا چاہتے ہو؟ عمر تو عمر تھے، جب دیکھا کہ ایک بکری کو لٹائے بیٹھا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے، انہیں کوڑا لگایا، فرمایا سقها الى الموت ذوقا جميلا، موت تو دینا چاہتے ہو، ڈبل موت کیوں دیتے ہو؟ اس کو خود تیار ہو، چھری کو تیز کرے۔ اور فرمایا احسان کرو جانور کے ساتھ۔ احسان کیا ہے؟
جب تم نے چھری پھیر دی ہے پھر 6 بندے جو جانور پہ بیٹھے رہتے ہیں 10 منٹ ظلم ہے، اس کو چھوڑو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، چوتھا ادب یہ ہے ایک جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو دوسرے جانور دیکھ نہ رہے ہوں، چھپا کے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ نے اپنا بایاں قدم مبارک اس کے پہلو پہ رکھا، دائیں ہاتھ سے چھری چلاتے وقت فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر اور چھری چلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم دن کو بھی قربانی کر سکتے ہو، رات کو بھی قربانی کر سکتے ہو، لیکن اس نیت سے اگر رات کو قربانی کرو کہ گوشت بچ جائے کو لینے نہ آئے تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ بخل وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے جب قربانی کرو کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق میں کسی دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، 11، 12 اور 13 مغرب سے پہلے پہلے قربانی کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 نہر خود کیے اور بقیہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات مطہرات کی طرف سے گائے بھی ذبح کی، آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو دیکھ کر اپنی استطاعت کے مطابق انسان قربانی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا مسئلہ یہ سمجھایا جو تھوڑا سا حساس ہے، کن کے لیے؟ جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الحج باب فی الصدقہ بلحوم الہدی وجلودها وجلالها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان یقسم بدنہ کلہا لحومها وجلودها وجلالها للمساکین، جانوروں کے گوشت، جانوروں کی کھالیں، جانوروں کی جھولے مساکین میں تقسیم کر دو۔ سب سے پہلا حق، آپ کو ایک ہی روڈ پہ 20 بینر نظر آئیں گے، مدرسے کا بینر، فلاں جگہ کا بینر، فلاں جگہ کا بینر۔ ایھا الناس، او مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھو، یہ کھالے حق ہے مساکین کا، مساکین کو پہنچاؤ۔ عید الفطر آئے تو فطرانے بھی گئے، رمضان آئے تو زکاتیں بھی اڑ گئی، قربانی آئے تو کھالے بھی گئی، مسکین مسکین ہی رہ جاتا ہے۔ سوچو جس کے گھر میں پانی پینے کے لیے نلکا نہیں ہے، تم کس طرح کے مسلمان ہو؟ اس کی نوجوان بچیاں 7 گھروں تک پانی بھرتی پھرتی ہے، کبھی خیال نہیں آیا؟ سوچئے جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، سفید پوش ہے، کبھی سوچا میں کیا کھاتا ہوں اور اس پہ کیا گزرتی ہے؟ آج عقل مند کہتے ہیں کیلا کھانے کے بعد چھلکا نہ پھینکا کرو بیٹا، کوئی پھسل جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن سلف صالحین کہا کرتے تھے کیلا کھا کے چھلکا اس لیے نہ پھینکو جو کھا نہیں سکتا اس پہ گزرے گی کیا۔ ذہن دیکھیے، وہ شخص جس کے پاس لباس نہیں ہے خوشی میں شریک ہونے کے لیے، مسکین ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے، ان کا کون خیال کرے گا؟ سب اپنی بات سناتے ہیں، مسلمانوں اللہ کے رسول کی بات سنایا کرو۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا، اصحاب صفا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک نہیں 86 جنگیں کی ہیں، پتا تھا، حکم دیا مسکینوں کو دیجئے، جاؤ علی میں تمہیں حکم دیتا ہوں مساکین میں تقسیم کر دیجئے۔ کبھی موقع ملے تو حج سے پہلے، عید سے پہلے سورۃ الحاقہ کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ خذوا فغلوا، اللہ فرمائیں گے پکڑو ان کو، زنجیروں میں ڈال دو، اور وہ زنجیر جو منہ سے داخل کی جائے گی پس سے نکالی جائے گی، 70 ہاتھ زنجیر۔ سبب کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ان کا لوگوں، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جن کا ایمان اللہ پہ نہیں تھا۔
وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کے کھانے پہ رغبت نہیں دلاتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے مساکین کو دو، جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے پھر آپ کسی بھی خیر کی جگہ پہ دے سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو چھپایا نہ کرو۔ رسول اللہ فلاں ہاسپٹل میں چاہیے، فلاں ہاسپٹل میں چاہیے، اور مسکین اور فقراء اور محتاجین جو مانگتے نہیں ہیں، جن کے پاس کچھ ہے نہیں، کون ان کا خیال کرے گا؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات میں قصہ لکھا ہے، حج کرنے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ گھر سے نکلا اور مردہ مرغی اٹھا کے گھر لے گیا۔ کہتے جلدی سے اس کو منع کرو، مردہ کھانا تو جائز نہیں، یہ بکری مردہ ہے، مردار کھانا تو جائز نہیں۔ گھر کا پتہ کیا، کہا بچہ ویسے اٹھا کے لے آیا۔ پھر پوچھا یہ گھر کیسے؟ کہا بہت نیک گھرانہ ہے، لیکن ان کا والد دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ماں ہی بچوں کی پرورش کر رہی۔ کہا اگر نیک گھرانہ ہے تو پھر مردار نہیں کھا سکتے۔ پوچھا گیا، پتا یہ چلا کہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب مردار کھانا بھی ہمارے لیے جان بچانے کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے حج کی رقم حوالے کی، کہا جاؤ اس گھر میں پہنچا دو، عبداللہ آئندہ سال حج کرے گا۔ ساتھی حج پہ گئے، واپسی میں بتاتے ہیں میدان عرفات سے فارغ ہوئے، مزدلفہ پہنچے، خواب آئی سب کو، آواز آ رہی تھی لوگوں سب سے پہلے میں نے حج قبول کیا ہے تو عبداللہ بن مبارک کا حج قبول کیا۔ آج مسلمان دیانتدار بن جائیں، تعصب اور عصبیت کو چھوڑ دے، معاشرے میں کوئی خلل نہیں رہے گا۔ سب سے بری عادت دیانتداری رائے ختم ہو چکی ہے، اور دیانتداری کی رائے قرآن و سنت کی رائے ہے، دوسری رائے دیانتداری کے لیے ہو سکتی قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیت لہ، جو شخص قربانی کی کھال کو بیچ دیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ مسکینوں تک پہنچنی چاہیے۔ اگر وہ اتنا ہی بیمار ہے اور مجبور ہے کہ بیچ نہیں سکتا تو بیچ کے اس تک قیمت پہنچائی جائے۔ جس سے قربانی کروا رہے ہو اجرت میں اس کو کھال دینا، اجرت میں اس کو گوشت دینا جائز نہیں۔ صحابہ کہتے کننا نعطی من عندنا، ہم اپنے پاس سے اس کی اجرت دیا کرتے تھے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی باتوں کو قبول فرمائے، اور جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے، سب کو عزتوں رحمتوں راحتوں اور برکتوں سے نوازے، اور خوشی کے موقع ایمان کی حالت میں نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیمار